آپ کو لگتا ہے یہ ایک نارمل سی بات ہوتی ہے بیرون ملک کی اس طرح سے بات کرنا، یا خان صاحب اس کو بہت بڑا کے بیان کر رہے ہیں، یا یہ نارمل سی چیز؟ عید میں مطلب ہے کہ عید کی مٹھاس میں آپ کچھ کڑواہٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری جنگ اور میں ہوں آپ کا میزبان سلمان مرزا۔ جناب والا، عید کا دن ہے، میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے اور بول فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں۔ جناب، عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے، اختلافات بھلانے کا دن ہوتا ہے، گلے ملنے کا دن ہوتا ہے، رنجشیں بھلا کے آگے بڑھنے کا دن ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو رمضان کا یہ والا مہینہ رہا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایسا رمضان کا مہینہ میں نے نہیں دیکھا۔ اتنی سیاسی ہیپننگ، اتنی تیزی سے تبدیلی، حکومت تک تبدیل ہو گئی، نئے وزیر اعظم آ گئے اور اس کے بعد خان صاحب نے جناب اسلام آباد کی کال بھی دے دی ہے۔ لیکن یہ جو اختلافات کی میں نے آپ کو بات کی، یہ پاکستان میں جو روش ہے اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیا عید کے موقع پر ہم تمام اختلافات بھلا کے ایک ساتھ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے؟ جناب، عید کے موقع پر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جناب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایسے جیالے ہیں، ایسے کارکن ہیں، ایسے رہنما ہیں جن کے مشورے پر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمیشہ سے مقدم رکھتی تھی، ان کے مشورے کو ہمیشہ سے تسلیم کرتی تھی، ان کو اہمیت دیتی تھی، اور چاہے قانون دان کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے سیاستدان کے حوالے سے بات کی جائے، ان کا نام انتہائی منفرد ہے۔ جی ہاں، میں بات کروں جناب اعتزاز احسن صاحب کی، اور اعتزاز احسن نے عدلیہ بحالی کی تحریک میں تنہا کئی ایسے محاذ ہیں، کئی ایسی جنگ ہے جو کہ انہوں نے تنہا لڑی ہے اور اس میں فتح بھی حاصل کی ہے۔ تو آج کی جو صورتحال ہے، عید کے موقع پر آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں، کیونکہ آئینی بحران بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، سیاست کیا ہے اور کیا معاملات رہیں گے، ان پر بات کرتے ہیں۔ اعتزاز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، عید مبارک آپ کو۔ کیسی طبیعت ہے سر آپ کی؟ بس خیریت ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت مہربانی۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے، عید کیسے گزارتے ہیں سر جی؟ کہاں گزارتے ہیں؟ کیا مصروفیات ہوتی ہیں عید کے دن کی؟ عید بس زیادہ تر بچوں کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ اب تو گزارتے ہیں، پہلے والدین کی طرف گزارتے تھے، اب وہ دونوں اس جہان میں نہیں ہیں، بلکہ چاروں نہیں ہیں، مشاورہ کے بھی ماں باپ والدین نہیں ہیں، تو اب ہم اب بچے ہماری طرف آ جاتے ہیں، یا کہیں ہم چلے جاتے ہیں، یا باقی بھی فیملی ہے، میرے بھائی مرحوم کی بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں، ان کے بچے ہیں، سو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کافی بڑا کنبہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہیں نہ کسی کے گھر پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا بھی مصروف دن شیڈیول گزرتا رہتا ہے عید کا۔ جی مصروف ہی کچھ بڑے اچھا ہی اللہ کے فضل سے خوشی میں ہی مصروف دن ہوتا ہے۔ چلیں سر سے یہ لیکن یہ بتائیے گا، یہ جو آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں، بچوں کی بات کر رہے ہیں، چڑھتے تو ہوں گے، آپ کی جو مصروفیات ہیں سیاسی حوالے سے بھی، پھر آپ کا پیشہ ہے، قانون دان ہیں آپ، اس کے حوالے سے بھی عید کے دن بھی آپ کے دروازے کھلے رہتے ہیں یا پھر پرٹیکولر فیملی ٹائم ہوتا ہے؟ نہیں، دروازے تو سیاستدان بھی ہو ایک آدمی اور وکیل بھی ہو، اس کے تو کھلے ہی رہتے ہیں ہر وقت ہی۔ وہ آج کل دروازے کھلے رکھنے سے زیادہ ہوتا ہے ٹیلی فون کھلا ہوتا ہے آپ کا کہ نہیں، بالکل سر، کیونکہ ضروری نہیں کہ کوئی آپ کے دروازے پہ آئے، دستک دے، وہ ٹیلی فون پہ رنگ اور کالز وہ کافی آتی ہیں، دوستوں کی بھی اور دیگر لوگوں کی بھی۔ عید مبارک ایک دوسرے کو کہنے میں تھوڑی سی گپ شپ کنیکشن ہو جاتا ہے، گپ شپ ہو جاتی ہے، تو بس یہ مصروفیت بڑا الحمدللہ اچھا
वक्त गुजरा है ये ईद वाला। और जो फ़ोन की आप बात करें सर, ये ईद मुबारक तो खैर जाहिर सी बात है ईद का दिन है, लोग मुबारकबाद देते हैं, लेकिन फिर फ़ौरन ही उस सियासी माहौल पर आ जाते होंगे जो सियासी माहौल चल रहा है आजकल। ईद में मतलब है कि ईद की मिठास में आप कुछ कड़वाहट डालना चाहते हैं। सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि आप माशाल्लाह एक पाकिस्तान की सियासत का एक नामवर नाम है, बैरिस्टर की दुनिया का एक नामवर नाम है, तो हमने सोचा कि ईद के हवाले से तो आपकी बात की जाए, लेकिन मौजूदा सियासी सूरत हाल में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए, आपकी राय भी ली जाए और देखा जाए कि सर आप किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा तनाजुर में। जी अगर आप बात कोई करना चाहते हैं जी जी सर। सर ये जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, खान साहब ने भी कॉल दे दी है इस्लामाबाद की, तो आपको क्या लगता है सर क्या होने जा रहा है ईद के बाद? ईद के फौरन बाद तो कुछ नहीं होगा, कोई इतनी एकदम तो तैयारी नहीं कर लेता, कोई मूवमेंट भी चलानी चाहे तो, या कोई इस्लामाबाद एक बड़ी कसीर तादाद आवाम की और अपने वर्कर्स की लाना चाहे तो ये एकदम तो नहीं होता, कभी भी वक्त लगेगा उसमें। पर ये कहा तो है खान साहब ने कि वो ये करना चाह रहे हैं, और मैं कोई उनके इरादों का या उनके मंसूबों का अमीन तो नहीं हूँ, और उन्होंने अच्छे बड़े जलसे यकीनन किए हैं, और उनके हक़ में ज़रा एक जुमला भी कह दें, मैं कह दूं तो मेरा तो ये वो चला देते हैं वो ट्विटर के अकाउंट में, ट्विटर में और फेसबुक पे, और ये जो आजकल मीम्स बन जाते नए प्लेटफॉर्म आए हुए हैं वो फ़ौरन उन पे और चीज़ें भी इजाफी ऐड कर कर के, जो मैंने कोई ट्विटर नहीं किया, ये मैं आपको मिर्ज़ा साहब बता दूं। अच्छा, मैंने आज तक कोई ट्विटर नहीं किया, कोई ट्विटर अकाउंट एक ब्लॉक किया हुआ है ताकि वो कह सकें कि ये ऑफिशियल अकाउंट है उसका, और ना फेसबुक पे मैंने कोई मैसेज आज तक भेजा है। वो आप मेरे जो ये चेक कर सकते हैं, ये तो सब कुछ है, पर वो जाली बना के और बड़ा कुछ कहा जाता है। अच्छा सर, ये खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जो आपको पता होगा सर, ये जो सारा मामला चल रहा है इस वक्त है अमरीकी धमकी का और सारे मामलात का और इन सारी चीज़ों का, फिर वो कहते हैं कि जनाब लेटर भी आया, मरासला भी आया, तमाम चीज़ें आए, साइफर उसको लोग कह रहे हैं। आप जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौरे इक़्तिदार में उनके ज़्यादा करीब थे, उनको मशवरे भी दिया करते थे, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा मशवरे लिया करती थी, आपको लगता है ये एक नॉर्मल सी बात होती है बैरून मुल्क की इस तरह से बात करना, या खान साहब इसको बहुत बढ़ा के बयान कर रहे हैं, या ये नॉर्मल सी चीज़ है? नहीं, इतनी नॉर्मल भी नहीं है, इस कदर के हम इसको समझें कि ये बिल्कुल ही हवा में बात हुई है और कोई इसका माने और मतलब नहीं। अगर मिसाल के तौर पे, अगर, अब मैं तो इसका अमीन नहीं हूँ, अगर उनके अमेरिका के किसी सीनियर अफसर ने और कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो बड़ा सीनियर होता है, पर अगर किसी सीनियर अफसर ने बाकायदा पाकिस्तान के सफ़ीर को ये कहा हो कि आपकी हुकूमत ऐसा करेगी तो फ़ायदे में रहेगी, तो वो भी सीरियस है, और ख़ास कर वो कहे कि ऐसा नहीं करो तो नुकसान होगा, तो वो भी सीरियस है। पर अब वो किस तरह कम्युनिकेट होता है और किस तरह उसको लिया जाता है, वो एक दूसरी बात है। एक बात तो तस्लीम है, मेरा ख्याल है, वो जो इन्होंने कमेटी बनाई हुई है जिसमें आर्मी चीफ भी और सिविलियंस भी बैठते हैं, सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, उसके 2 इजलास हुए हैं। बिल्कुल।
ایک عمران خان کے سربراہی میں وزارت عظمیٰ کے دوران اور ایک آپ شہباز کے شریف یہ شہباز شریف صاحب کے وزارت عظمیٰ کے دوران، اور وہ پہلی کی ڈیکلریشن تھی اس کو دوسرے میں تصدیق کی گئی ہے، توثیق کی گئی ہے. اور میرا خیال ہے ایک چیز دیکھنی جو میرا کوئی دھیان نہیں دے رہا جس کی جانب، وہ یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن تو آپ اس کی جب ہی کر سکتے ہیں جب تک آپ نے سارا وہ کم از کم ڈاکومنٹ پڑھا ہو. وہ میں نے نہیں پڑھا ہوا، لیکن یہ بحث چل رہی ہے کہ سازش تھی، کہ مداخلت تھی، اور مداخلت کیا ہے اور سازش کیا ہے. یہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے. یہ اگر اتنا ہو مسئلہ تو پھر تو طے تک پہنچنے کا کوئی مشکل نہیں ہے بات، کیونکہ سازش یا ایک ارادہ ایک جرم کرنے کا میرے اکیلے ذہن میں ہو ایز اے لون وولف تو وہ ارادہ ہے. اگر آپ کے ساتھ اور دو اور دوستوں کے ساتھ مل کر ہم ارادہ کر لیں، بنا لیں، تو وہ سازش ہو گئی بٹوین 2 اور مور مائنڈس. وہ کنسپریسی ہو گئی، وہ سازش ہو گئی. تو اب جب تک اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا تو وہ کنسپریسی رہتی ہے، لیکن اس پہ اگر کوئی عمل ہو جائے تو پھر وہ سازش نہیں رہتی، وہ ایک مداخلت ہو جاتی ہے. اچھا، مداخلت سازش سے زیادہ ایک قدم بلکہ 2 قدم زیادہ سنگین معاملہ ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح سب کہتے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہے پر مداخلت ہے. اب مداخلت ہو یا کرنے کے کوئی اقدامات ہوں تو مداخلت سے پہلے سازش کا مرحلہ اور سٹیج آئے گی. وہ سٹیج جب آ گئی، ارادہ بن گیا، اکیلے میں نہیں، سازش جب ہے اگر 2-3 لوگوں میں ارادہ ایک ارادہ ہو جائے اور وہ سازش کے مقام تک پہنچ گئے، جب تک اس پہ عمل نہیں ہوتا تو وہ سازش رہتی ہے. اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو وہ مداخلت ہو جاتی ہے. وہ ایک عمل، ایک باقاعدہ ایکشن ہو جاتا ہے. کنسپریسی چیز ہے اور اس پہ ایکشن جو ہے وہ ایک دوسرا مرحلہ ہے. تو یہاں یہی کہا گیا ہے کہ یہ سازش کوئی نہیں تھی اور مداخلت تھی. تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح کیسے بات بناتے ہیں. اچھا سر، پچھلے دنوں حنا ربانی کھر صاحبہ آپ کی ہی جماعت سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے گفتگو کی اور وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو کہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے وقت یہ منعقد کی گئی تھی، انہوں نے یہ بات کہی کہ جب وہ وزیر خارجہ ہوا کرتی تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، یوسف رضا گیلانی صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، تو اس سے زیادہ سخت الفاظ وہ دوسروں کے لیے بھی استعمال کر لیتی تھی، دوسرے ممالک کے لیے، اور اسی طرح کے الفاظ دوسرے ممالک بھی ہمارے لیے استعمال کر لیتے، لیکن ہم اس کو اتنی اہمیت دیتے نہیں تھے. ٹھیک کہتی ہوں گی، کیونکہ وہ تو ان کو تو کچھ ہینڈز آن تجربہ ہوگا نا اس کا. مرزا صاحب ان کو تو کچھ ہوگا، فارن آفس میں رہی ہیں، فارن منسٹر رہی ہیں، تو ان کے لیے یہ انوکھی بات نہیں ہوگی غالباً. پر ساتھ ہی یہی بھی کہتے ہیں کہ ان کو ڈی مارچ دیا ہے. ڈی مارچ دینے کا مطلب ہے کہ ان کو ایک بڑا احتجاج کیا ہے. ڈی مارچ بڑا سخت احتجاج، اور اسلام آباد میں بھی کیا ہے اور واشنگٹن میں بھی کیا ہے. اور تو یہ شاید جو حنا جس کی بات کر رہی ہیں وہ اس سے زیادہ سنگین ہو. پر حنا کو تجربہ ہے، حنا رہی ہے فارن منسٹر، میں تو فارن منسٹر نہیں رہا ہوں. اس لحاظ سے ان کے تجربے کو معتبر سمجھنا چاہیے میرے خیال میں. اچھا سر،
اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی وزیر اعظم ہوتے، اگر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم ہوتی ہیں اور ان کے دور میں اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا کہ اس طرح کا کوئی مراسلہ آتا اور وہ مراسلے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوتی، آپ ان کو کیا مشورہ دیتے؟ کیونکہ آپ ان کے مشیر بڑے اچھے رہے ہیں، ان کو مشورے دیتے رہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے کو کس بنیادی فورم پر اٹھانا چاہیے؟ عوام تک لے کر آنا چاہیے؟ کیونکہ اگر عوام میں لے کر آتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ایکٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، سیکریٹ ایکٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے، آپ بار بار آپ نے تیسری مرتبہ کہا ہے کہ محترمہ کو میرے ساتھ مشاورت کرتی تھی اور ہر بات پہ کرتی تھی. ایسی بات نہیں ہے، مشاورت ضرور کرتی تھی اور تقریباً ہر بات پہ مشاورت کرتی تھی، پر مشورے کو ماننے کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی تھی کہ وہ میرا مشورہ یا کسی ایک کا دوسرے کا مشورہ مانے گی. اچھا. وہ فیصلہ اپنے تئیں خود کرتی تھی. اچھا. تو اس کو اس طرح نہ لیا جائے کہ میں ان کا واحد ہی مشیر تھا یا مشورہ دینے والا. اور ہماری ٹیم تھی پوری، پیپلز پارٹی ایک ٹیم لے کے میدان میں اترتی ہے اور ٹیم تھی. باقی یہ ہے کہ یہ اب تو اس دستاویز کی زبان پر اور اس کے اسکرپٹ پر اور سفیر نے کیا بتایا اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے اسی پر منحصر ہے نا. وہ اب میں نے تو دیکھا تو نہیں ہے. اخباروں میں ایک موقف عمران خان صاحب کا ہے، سابق وزیر اعظم رہے ہیں، اور اس موقف کو خاصی پذیرائی مل رہی ہے عوام میں. اور دوسرا موقف بنیادی طور پہ اب جو سیکیورٹی کمیٹی بعد از عمران خان جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا موقف آیا ہے کہ یہ سنگین، پہلے تو انہوں نے کہا تھا بہت سنگین معاملہ ہے اور ڈیمارش کیا. ڈیمارش ایک بڑا سخت لفظ ہے، ایک قسم کا بڑا سنگین احتجاج ہوتا ہے. تو احتجاج کیا ہے اور اس لیے وہ جو کمیٹی تھی، وہ پہلی کمیٹی عمران خان والی، وہ تو اس کو سنگین تو سمجھتی تھی. اگر عمران خان رہ جاتے تو میرا خیال ہے وہ کمیٹی ساری پھر اس کو سنگین ہی سمجھ رہی ہوتی. لیکن اگر وہ نہیں رہے تو اب ان سے مخالف اگر ویو پوائنٹ لینا ہے اور نظریہ لینا ہے تو وہ زیادہ موزوں نظریہ یہی ہے کہ جو انہوں نے کیا تھا وہ غلط تھا اور اس میں اس موقف میں پاکستان کو تبدیلی لانی چاہیے. ٹھیک. اچھا سر، پاکستان کے قانون دانوں میں آپ کا نام سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے اس وقت، لیکن یہ بتائیے گا سر، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے خان صاحب کی جانب سے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی اوپن ہیئرنگ کریں. نظیر ملتی ہے سر آپ کو ماضی میں ایسی؟ اوپن ہیئرنگ کی پاکستان کی تاریخ میں تو ایسی کوئی جوڈیشل کمیشن کی وہ اس کی ہوئی تھی جسٹس کیانی، رستم کیانی اور جسٹس میرے خیال منیر ہی تھے. 1953 میں جب بلوا ہوا تھا اور پھر وہ ایک کمیشن آن انکوائری آف رائٹس ان دی پنجاب ایک 1953 میں وہ تھی. میرے خیال ہے وہ اوپن ہی تھی پبلک کے لیے. صرف اس وقت اس زمانے میں یہ 24/7 والا میڈیا نہیں ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا پہ ہی جو خبر آنی ہوتی تھی. پر میرا خیال ہے اس میں اس سے یہ اس کی رپورٹ اگر آپ دیکھیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحافیوں کو وہاں اجازت تھی کمرے میں بیٹھنے کی. تو ہو سکتا ہے سر ایسا باقی کمیشن جو حمود الرحمان کمیشن ہوا ہے
नहीं, ओपन कमीशन हो तो सकता है, ये तो कमीशन ने या कमीशन बनाने वाले ने उन्होंने फैसला करना होता है। तो कमीशन की तश्कील इसकी बाई लॉ असल में तो गवर्नमेंट कर सकती है, 1956 का एक्ट है, कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट। तो पहला तो मामला ये है कि कमीशन ऐसी बनाने का इख्तियार गवर्नमेंट को है, सही है। लेकिन पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खुद कमीशन बनाने का इख्तियार इस्तेमाल किया है। मसलन वो मेमो गेट केस जो था, जिसमें एक लेटर अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को बज़ाहिर लिखा गया था, गो उस पर दस्तखत भी नहीं थे उस लेटर पे, और ना हमारे सफ़ीर के ना किसी के, पर एक एजाज मंसूर साहब हैं कोई पाकिस्तानी जिन्होंने ये शिकायत की थी कि उनसे कहा गया कि कोई पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में वो मदाखलत करे और उसकी ज़िम्मेदारी वो डालना चाहते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे और बिलखसूस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पे, और वो उस पर कमीशन बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने। अभी तक उसका फ़ैसला तो कोई नहीं आया, पर बहुत शोर डाला था, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला वाली बात ही हुई थी। उसमें तो सर ब्लैकबेरी का भी जिक्र था, ब्लैकबेरी के मैसेजेस डिकोड करने थे, बहुत सारे मामलात थे, कुछ भी अभी हुआ नहीं हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं हुआ उसके बाद। ठीक है सर, मुझे एक ये ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात करेंगे। एतजाज एसएस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केस में खान साहब की मुश्किलात क्या बढ़ने वाली हैं, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तोशाखाना के हवाले से कहा जा रहा है कि खान साहब ने जो है वो घड़ी जो है वो बहुत ही कम कीमत में ली है और उसके बाद उसको बेच दी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पाबंद होते हैं कि उसको आप मार्केट में नहीं बेचेंगे। पर कानून में तो नहीं लिखा हुआ कि वो आप आगे नहीं बेच सकते। यार मिर्जा, क्यों सारे लोगों की ईद खराब कर रहे हो? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।